أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تمام حمد خدا بزرگ و برتر کے لیے اور درود و سلام ہو محمد وعلی محمد کی ذات اطہار پر۔ مناجات شعبانیہ جو امیر المؤمنین امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مناجات ہے، اور خدا نے ہمیں یہ توفیق عنایت کی ہے کہ ہم اس ماہ شعبان المعظم میں اس دعا کے مطالب پر غور و فکر کریں۔ دعا اور مناجات میں فرق یہ ہے کہ دعا کا معنی ہے پکارنا، اور مناجات سے مراد ہے نجوہ، سرگوشی، وہ راز و نیاز کہ وہ بندہ جو اپنے رب سے کر رہا ہوتا ہے، اپنے معبود سے کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ مناجات ہے جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نسبت سے مشہور ہے، اور آپ کے بعد تمام ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس مناجات کا زمزمہ کیا ہے اور ان مناجات کے ذریعے سے خدا کو پکارا ہے۔ لہٰذا آج ہم مزید اس کے آگے کے جملوں پر غور و فکر کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي، کہ اس دعا کے آگے کے جملے یہ ہیں کہ وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي، اے خدایا تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، وَتَخْبُرُ حَاجَاتِي وَتَعْرِفُ ضَمِيرِي، تو میری حاجت سے آگاہ ہے، واقف ہے، اور تو میرے باطن سے باخبر ہے۔ وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَمْرُ مُنْقَلَبِي وَمَثْوَايَ، دنیا اور آخرت میں میری حالت تجھ پر مخفی نہیں ہے، نہ میری دنیا کا حال تجھ سے پوشیدہ ہے اور نہ میری آخرت کا حال تجھ سے مخفی ہے۔ تو جانتا ہے کہ اس دنیا میں میرے ساتھ کیا ہوگا اور آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا، یا ابھی میں کیا ہوں اور آئندہ کیا ہوں گا، ان تمام باتوں کا اے بار الہ تجھے علم ہے۔ پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آگے کے جملے ہیں وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُبْدِيَ بِهِ مِنْ مَنْطُقِي، اور جس کا میں ارادہ کرتا ہوں کہ زبان پر لاؤں اور اسے بیان کروں، اور جو حاجت میری زبان پر آنے والی ہے اور ابھی تک وہ میری زبان پہ نہیں آئی، کہ اے بار الہ لبوں پہ آنے سے پہلے تو میری حاجت کو جانتا۔ آگے کے جملے ہیں وَأَتَفَوَّحَ بِهِ مِنْ طَالِبَتِي وَأَرْجُوهُ لِعَاقِبَتِي، اور اپنی حاجت ظاہر کروں اور اپنی عافیت میں اس کی امید رکھوں، اور جو میں امید اور رجا رکھتا ہوں اور میرے دل کی امید نے وہ شکل ابھی نہیں پائی ہوتی، ان تمام باتوں کو تو اے بار الہ جانتا ہے، اس سے واقف ہے۔ وَقَدْ جَرَتْ مَقَادِرُكَ عَلَيَّ يَا سَيِّدِي، تو یقیناً تیرے مقدرات مجھ پر جاری ہیں اے میرے سردار، فِيمَا يَكُونُ مِنِّي إِلَىٰ آخِرِ عُمْرِي، جو میں آخر عمر تک عمل کروں گا، من سریرتی و علانیتی، میرے پوشیدہ اور ظاہر کاموں میں سے۔ یعنی اے میرے رب، اے میرے سید، اے میرے سردار، اے میرے مالک، تیری تقدیر مجھ پر نافذ ہے، میری آخر عمر تک ان تمام چیزوں کو تو جانتا ہے، جو میں پوشیدہ یا علانیہ انجام دیتا ہوں، میرے تمام مخفی باتوں کو، پوشیدہ باتوں کو تو جانتا ہے، اور آشکار کرنے والے اعمال کو بھی تو جانتا ہے۔ وَبِيَدِكَ لَا بِيَدِ غَيْرِكَ، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے بار الہ، تیرے بغیر کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرا نفع کسی کے ہاتھ میں ہے اور نہ میرا نقصان، نہ کوئی مجھے زیادہ دے سکتا ہے اور نہ کم دے سکتا ہے، نہ کوئی مجھے صحت دے سکتا ہے، نہ مرض دے سکتا ہے، نہ کوئی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ اے بار الہ تو تمام بندوں کے رازوں سے واقف ہے۔ اس کے بعد تقدیر الہی، تمام امور تقدیر الہی کے مطابق چل رہے ہیں، جیسے میں نے اس جملے کی تلاوت کی کہ وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي، تو میرے دل سے اے بار الہ، تو میرے قلب سے آگاہ ہے، میری ضرورت سے آگاہ ہے، اور ان ضرورتوں کو دعا بن کر لب پر آنے سے پہلے، یا اس تمنا کو یا اس خواہش کو جو دل میں آنے سے پہلے، ان تمام چیزوں سے اے بار الہ باخبر ہے۔ جیسا کہ پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان میں موجود تمام ذرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ وائرس جو آنکھوں سے پوشیدہ ہے، جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، خدا اس کو بھی جانتا ہے۔ یہاں خدا کی
ہر چیز سے آگاہ ہونے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک داستان ملتی ہے جو سب کو معلوم ہے کہ جب آپ علیہ السلام کو آتش نمرود میں پھینکا جا رہا تھا تو سردار الملائکہ جبریل امین آئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کوئی حاجت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب جو ہے میری حاجت کو جانتا ہے۔ تو وہ خدا جب ہماری حاجت کو جانتا ہے، ہماری حاجت سے واقف ہے، ہمارے دل کے راز سے واقف ہے، تو کیا ہمیں اس رب سے مانگنا چاہیے یا نہیں؟ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہستی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انتہائی قریب ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت رکھتی ہے، وہ بھی اللہ سے مناجات کرتی ہوئی نظر آتی ہے، یہاں تک کہ وہ جو انسانوں کے لیے معلم بن کر آئے ہیں اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم عطا کیا ہے، وہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ربی زدنی علما، بے شک خدا وہ ہے جو ہماری زبان پر سوال لانے سے پہلے ہماری حاجت سے واقف ہے۔ لیکن خدا قرآن میں سورہ بقرہ میں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں، دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو مناجات کے ہم ان جملے پر غور کریں کہ خدا وہ ہے کہ جس کی مقدرات انسان پر جاری ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میرے سردار یا سیدی فیما یکون منی الی آخری عمری، جو میں آخر عمر تک عمل کروں گا، من سریرتی وعلانیتی، میرے پوشیدہ اور ظاہر کاموں سے، یعنی تیری تقدیر مجھ پر نافذ ہے، میری زندگی کے آخر تک تمام معاملات کو تیری تقدیر چلا رہی ہے۔ بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب کچھ تقدیر سے چل رہا ہے تو میری دعا کا کیا فائدہ ہے؟ آج اس بات کو ہم سمجھنے کی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے۔ دیکھیں تقدیر الہی قضاء و قدر کو اگر سمجھنا ہے تو ایک شجر کی مثال سے سمجھتے ہیں کہ ایک شجر ہے کہ جس کی بہت ساری شاخیں ہیں اور دعا بھی ان شاخوں میں سے ہے، خود دعا بھی جو ہے وہ تقدیر الہی ہے۔ اور ایک اور مثال سے میں واضح کروں، فلاں شخص ہے جس کو فلاں تاریخ کو موت واقع ہونی ہے، یہ تقدیر الہی ہے۔ احادیث میں ہے کہ دعا حتمی قضا کو اٹھا لیتی ہے۔ اب اس کی تقدیر میں ہے کہ فلاں تاریخ کو اس کی موت واقع ہونی ہے، لیکن اگر وہ شخص خود دعا کرتا ہے یا اس کے والدین اس کے لیے دعا کرتے ہیں یا کوئی مومن اس کے لیے دعا کر رہا ہے، جو ہم التماس سے دعا کہتے ہیں، تو کہا کہ یا کوئی مومن اس کے لیے دعا کرے تو دعا سے یہ قضاء حتمی تبدیل ہو سکتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دوا اور دعا کی کیا ضرورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی تقدیر الہی ہے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ ایک عالم بالا ہے جہاں تقدیر لکھی جاتی ہے، جہاں لوح محفوظ ہیں، وہاں پر فیصلے ہو رہے ہیں، اور دوسرا یہ عالم ہے جو دنیا ہے، جو پست ہے، جس میں ہم لوگ موجود ہیں۔ تو کیا یہ دنیا، یہ عالم جو پست ہے، یہ اثر گزار ہے اس عالم بالا پر جہاں کوئی فیصلہ ہوا ہے اور یہاں سے اس کے فیصلے کے خلاف کوئی درخواست، کوئی دعا یا مناجات کی صورت میں جاتی ہے، تو کیا اس درخواست کی بنا پر جو ہے وہ فیصلے تبدیل کیے جا سکتے ہیں؟ یعنی انسان کا ارادہ، اس کی خواہش اور تمنا اس عالم میں تبدیلی لا سکتی ہے یا نہیں؟ یہاں ہم جو ہے وہ قضاء و قدر کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھیں گے۔ قضاء و قدر کے ساتھ بدا بھی ہے۔ بدا کیا ہے؟ دیکھیں تقدیر یعنی قضاء و قدر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، وہ حتمی بھی کیوں نہ ہو، یہ دعا تبدیل کر سکتی ہے۔ اور اگر ایک چیز کا فیصلہ ہو گیا کہ مثلا فلاں شخص کو فلاں دن جیسے موت واقع ہوگی اور اس کے بعد دعا کے ذریعے اس کی موت ٹل جائے تو اسے بدا کہتے ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ جب خدا نے ایک شخص کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ میرا مریض ہے اور 1 سال تک یہ مریض رہے گا، لیکن جب کوئی اس کے لیے دعا کرے تو اس دعا کی وجہ سے وہ مریض صحت یاب ہو جائے، شفا یاب ہو جائے، تو اس طرح سے اس کی تمنا اور چاہت اس چیز کو تبدیل کر سکتی ہے۔ تو کیا بدا ممکن ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ رعد میں ارشاد فرماتا ہے
کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ام الکتاب ہے۔ یعنی ام الکتاب میں لکھ دیا ہے، لکھنے اور حتمی کرنے کے بعد خدا جسے چاہے مٹا سکتا ہے اور جسے چاہے برقرار رکھ سکتا ہے۔ خدا کسے چاہے گا اور کسے نہیں چاہے گا یہ آپ کی دعا کے مطابق ہوگا، یعنی آپ کی دعا کے مطابق خدا ارادے میں تبدیلی کرتا ہے، تقدیر قضاء و قدر میں تبدیلی کرتا ہے۔ اسی لیے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں الہی ان اختلاف تدبیرک و سرعت تواعی مقادیرک، یعنی اے اللہ جب عارفین تیری تدبیر میں اختلاف کو دیکھتے ہیں کہ تیری تقدیر ایک انسان کے تڑپنے، مستر ہونے اور دعا اور مناجات کرنے سے تبدیل ہوتی ہے تو یہ تقدیر اس کی بدل جاتی ہے، تو پھر عارف سقوط میں آ جاتا ہے کہ تمام کائنات کا مدبر تو اے بار الہ تو ہے، تقدیر لکھنے والا تو تو ہے، لیکن تقدیر ساز فیصلے انسان کے ارادے اور عمل کے حوالے کر دیا ہے، پھر انسان کو نا امیدی نہیں رہتی، وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی نا امیدی کیا ہے؟ سب سے بڑی نا امیدی یہ ہوتی ہے کہ خدا نے جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی ہونا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ میری چاہت اللہ کی مشیت پر بھاری آ جائے گی۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اس کو میں سمجھانا چاہوں گی امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث سے کہ امام فرماتے ہیں کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، کہ ایک علم غیب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسی میں سے بدا ہے، اس بات کو کوئی نہیں جانتا کہ جو فیصلے ہو گئے ہیں وہ کس کی التماس یا کسی کی دعا یا کسی کی مناجات پر، کریا و زاری پر کب تبدیل ہوں گے، خدا کس کو مہلت دے گا کس کو نہیں دے گا، یہ سب جو ہے وہ علم غیب ہے جسے کوئی نہیں جانتا۔ اور علم کا دوسرا حصہ جو خدا نے ملائکہ، رسولوں اور انبیاء کو عطا کیا ہے، بس کائنات میں دو قسم کے فیصلے ہیں، ایک وہ جو ناقابل تغیر ہے، اور کچھ فیصلے ایسے ہیں جس میں تبدیلی ممکن ہے، جس میں تغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے سورہ احزاب میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، دستور الہی میں آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اور ایک مقام پر خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ خدا اس قوم کی تقدیر کو نہیں بدلتا جس سے اپنی تقدیر بدلنے کا خیال نہ ہو، یعنی میں اپنی تقدیر کو بدلنا ہے تو میں بدل سکتی ہوں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ارادہ کرنا ہوگا، خود ہمت کرنی ہوگی، عمل کرنا ہوگا۔ جب یہ سب کریں گے تو خدا تقدیر کو بدل دے گا، بس اگر خود عمل کریں، محنت کریں تو تغیر ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا۔ تو مکتب اہل بیت بدا کا قائل ہے، مکتب اہل بیت علیہ السلام نے بدا کا تعارف کرایا ہے، اور یہ احسان عظیم اہل بیت علیہ السلام نے ہم پر کیا ہے کہ انہوں نے بدا کو سمجھایا ہے۔ یعنی بدا سمجھنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان مایوس نہیں ہو سکتا، اور جو بدا کا قائل ہوگا وہی دعا کرے گا، وہ کبھی اور کسی بھی مرحلے میں مایوس نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی مرحلے میں فیصلہ تبدیل کر سکتا ہے، کسی کو موت کے دہانے سے بھی واپس لا سکتا ہے۔ خدا قادر مطلق ہے، اس کا اختیار تمام چیزوں پر ہے، اور دعا ہمارے خیالات میں آنے سے پہلے اس کے علم میں ہوتی ہے، اور اس حوالے سے کسی کو بھی اختلاف نہیں۔ ترمذی میں ہے کہ قضا کو دعا ہی رد کر سکتی ہے، اور نیکی کے بغیر کوئی بھی چیز عمر کو تبدیل نہیں کر سکتی، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی۔ اگر کسی رزق سے کوئی محروم ہو جائے تو اپنے عمل کی وجہ سے محروم ہوتا ہے، اسی کا نام بدا ہے، یعنی نیکی ہی عمر کو بڑھاتی ہے، اور اگر ہمیں اپنی عمر کو بڑھانا ہے تو پھر نیکی کرنی ہوگی، صدقہ اور خیرات دینا ہوگا، اور غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جس طرح ہمارے فیصلے تبدیل ہوتے ہیں اسی طرح خدا کے فیصلے بھی تبدیل ہوتے ہیں، تو جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تبدیلی کا علم شروع سے ہوتا ہے، جبکہ ہمیں تبدیلی کا علم نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہاں پر ہم اپنی نشست کا اختتام اس دعا سے کریں گے کہ خداوند متعال ہمارا شمار نیکیوں میں سبقت لے جانے والوں میں ہو، اور
اے رب ذوالجلال جو کچھ آج ہم نے سیکھا ہے اس کا ہدیہ ہم چہردہ معصومین علیہ السلام کو کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمارے زمانے کے امام یوسف زہرا جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔